أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم لكنني من غير أم وأبي أهوي العلا وليس لي ما لن يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مولاي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، جیسا کہ آپ لوگوں کی ایک کثیر اور ایک بڑی تعداد کو یہ اطلاع کی جا چکی ہے کہ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز کیا ہے اس کو تفصیل سے بتلایا جائے گا انشاءاللہ. یہاں پر ایک قابل غور بات کیا ہے کہ نماز کے سلسلے میں اس کی اہمیت فضیلت کیا ہے اور اس کی کیا عظمت ہے، کوئی مسلمان اس سے ناواقف نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کے سلسلے میں لاپرواہ ہیں. ہو سکتا ہے ان کو کسی وجہ سے کسی چیز پر اعتماد ہو چکا ہو، یا یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ ان کے اندر کاہلی اور سستی بھی ہو، ایسے بھی ہو سکتا ہے. بہرحال وجہ جو بھی ہو، آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا جو طریقہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اسانید سے ثابت ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور بالکل پوری حدیثیں آپ کے سامنے کھول کر کے بتلائی جائیں گی تاکہ آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ کیا ہے. اور اس میں اگر کوئی مسلمان نادانی کی وجہ سے، اس کے بھولے پن کی وجہ سے یہ سمجھا بیٹھا ہو آج تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ یہ نہیں ہے وہ ہے، یا وہ نہیں ہے یہ ہے، اور پھر عموماً سلفی حضرات جس انداز میں نماز پڑھتے ہیں اس کے تعلق سے یہ بات کہہ کر کہ عموماً دل بہلا دیا جاتا ہے
کہ بس یہ ایک 100 سال 200 سال کے طریقے کا نماز کا طریقہ ہے، اس سے پہلے سے طریقہ تو رائج نہیں تھا۔ لیکن دیکھیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عمل کر کے بتلایا ہو، اور ان سے تابعین نے سیکھا ہو، اور ان سے تبع تابعین نے، اور اس دور کے محدثین نے ان سے سیکھ کر کے کتابوں میں جو جمع کر دیا ہے، وہی طریقہ میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ کم از کم یہ بات تو غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ 200 سال کا طریقہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی، ان سب کا انتقال ہو کر کے 1000 سال سے زائد ہو گیا۔ تو میں وہی طریقہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو ان کتابوں میں ہیں، اور یہ وہ کتابیں ہیں جس پر امت مسلمہ نے اس کے صحیح ہونے پر اتفاق کیا ہے۔ یعنی وہ حدیثیں جو اس میں جمع کی گئی ہیں، یہ وہ حدیثیں ہیں جسے کسی ایک جماعت نے نہیں، ایک خاص فرقہ نہیں، بلکہ امت مسلمہ کی پوری تعداد، امت مسلمہ کے پورے لوگ، یعنی پورے علماء سب اس کے صحیح ہونے پر متفق ہیں اغلبیت کے اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ اس میں ایک بات جو نہایت اہم ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا جو طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں کوئی فرق نہیں بتلایا ہے کہ یہ مردوں کے لیے ہے اور یہ طریقہ عورتوں کے لیے، یا پورا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو اور اس میں کوئی فرق کر کے بتلایا ہو کہ یہ عمل اس میں عورتیں مردوں سے الگ ہو جاتی ہیں، ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل نہیں بتلایا ہے۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ پر طے شدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت میں بہت ساری چیزوں میں فرق رکھا ہے، اس کی پیدائش میں، اس کی بناوٹ میں، اس کے مزاج اور ان کی ذمہ داریوں میں اللہ رب العالمین نے بہت کچھ فرق رکھا ہے۔ حتیٰ کہ عبادتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے مرد اور ایک عورت میں فرق رکھا ہے، کہ مثال کے طور پر روزہ یقیناً مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، لیکن نماز اسی طریقے سے فرض ہے مرد اور عورت پر، لیکن عورت ماہواری طور پر کچھ مسائل سے دوچار ہوتی ہے تو نماز کو اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دیا ہے۔ تو عبادتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے کچھ فرق رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مرد کے لیے یہ بات طے رکھی ہے، اگر وہ جسمانی طاقت ہو، مالی طاقت ہو اور بالکل پرامن ماحول ہو، ایسی صورت میں وہ حج کے لیے ضرور جانا چاہیے، لیکن عورت کے لیے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ساتھ میں اس کا محرم بھی ہونا چاہیے۔ یہ فرق رکھا اللہ رب العالمین نے۔ پھر اسی طریقے سے جہاد کے لیے اللہ رب العالمین نے مردوں کو فرض قرار دیا، عورتوں کو نہیں۔ اور رہا مسئلہ نماز کا، تو نماز میں بھی مرد اور عورت میں اللہ رب العالمین نے بہت کچھ فرق رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اذان کا مسئلہ ہے، اذان کو مرد ہی کو دینا چاہیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں پر اللہ رب العالمین نے یہ لازم نہیں رکھا ہے، بلکہ ان کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کی مکلف ہیں۔ اسی طریقے سے امامت کا مسئلہ، یہ صرف مرد ہی نبھا سکتا ہے، عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں، عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، صرف عورتیں اگر پڑھتی ہیں تو امامت ایک عظیم مسئلہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے صرف مردوں پر اللہ نے رکھا ہے، عورتوں پر نہیں۔ پھر اسی طریقے سے نماز کو با جماعت ادا کرنا یہ بھی مردوں پر فرض ہے، عورتیں اس کی مکلف نہیں ہیں، وہ اپنے گھروں ہی میں پڑھ سکتی ہیں، بلکہ وہیں پڑھنا زیادہ افضل ہے ان کے لیے۔ جمعہ کو اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے فرض قرار دیا ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتیں جمعہ کے بغیر اپنے گھر میں رہ کر کے جو ہے 4 رکعت ادا کر سکتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے بہت کچھ فرق رکھا ہے۔ لیکن جہاں تک مسئلہ نماز کی ادائیگی اور نماز کو پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، اس میں خارجی طور پر یعنی باہر کا جو مسئلہ ہے، اس میں مرد اور عورت میں ایک فرق اللہ رب العالمین نے رکھا ہے کہ عورت وہ باقاعدہ پورے پردے کے ساتھ اوڑھنی اوڑھ کر کے نماز پڑھے، پوری طریقے سے پردہ ہو کر کے صرف چہرہ اس کا دکھائی دے گا۔ البتہ مرد کے لیے ایسی کوئی شرط اللہ رب العالمین نے رکھی ہے کہ وہ بھی باقاعدہ اپنا سر ڈھانک کر کے ہی پڑھے، اس کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ فرق اللہ رب العالمین نے دو مرد اور عورت میں رکھا ہے، لیکن یہ فرق نماز سے متعلق نہیں ہے، نماز کے باہر کا مسئلہ ہے۔ جس طریقے سے وضو نماز سے متصل نہیں ہے بلکہ نماز کے لیے ایک شرط ہے، وہ ویسے ہی عورت کے لیے شرط ہے کہ وہ دوپٹہ پہن کر کے آئے نماز اوڑھ کر کے آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس اعتبار سے یہاں تک ہی فرق رکھا ہے اللہ رب العالمین نے۔ لیکن جب دونوں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نیت باندھنے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک ایسا کوئی فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو، ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہو جا رہی ہے؟ یعنی جہاں نیتوں کا مسئلہ شروع ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہاں سے لے کر کے سلام پھیرنے تک رب العالمین کی شریعت میں ایک بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں مرد اور عورت میں کسی رکن میں فرق کرنے والی کوئی بات ہو کہ عورت اوپر ہاتھ باندھ دیں، مرد نیچے ہاتھ باندھیں، مرد یہاں تک ہاتھ اٹھائیں، عورت صرف یہاں تک ہاتھ اٹھائیں،
مرد پوری طرح رکوع کریں، عورت ادھورا ادھورا رکوع کریں، مرد پوری طرح باقاعدہ 7 اعضاء پہ سجدہ کریں، اور اس کے ہاتھ جو ہے اس کے جسم سے بالکل جدا جدا ہوں، پھیلا کر کے رکھیں، اور عورت ہے کہ سکیڑ کر کے جو سجدہ کریں، عورت کے ران اس کے پیٹ سے لگ جائیں، اس کا سجدہ ایسا ہو، جبکہ مرد ہے کہ اس کے پیر اس کے پیٹ سے جدا ہو جائیں۔ اور پھر بیٹھنے کا جو طریقہ ہے اس میں مرد کا بیٹھنے کا تشہد میں الگ طریقہ ہو، عورت کے لیے الگ طریقہ ہو۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو بالکل صحیح سند سے ثابت ہو اور مرد اور عورت کی نماز میں فرق کرنے والی کوئی بات ہو۔ تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے نماز کا شروع سے لے کر آخر تک آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور میں پورے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ ہمارے دل کی جو کیفیت ہے یہ صرف اور صرف رب العالمین جانتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے آپ کو ہم لوگوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ یہ جو مجلس ہے کسی مسلمان کے دل دکانے کے لیے، دل آزاری کے لیے، چھیڑ چھاڑ کے لیے، یا کوئی اس طریقے کے نعوذ باللہ دور دور میں ایسی مجلس نہیں ہے، ورنہ یہ مجلس ہمارے لیے قیامت کے دن ذخیرہ آخرت نہیں وبال جان بن جائے گی، ہماری ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ مجلس صرف اسی لیے منعقد کی گئی ہے، صرف خیر خواہی کے طور پر، کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی وہ زندگی بھر کے اس کی نمازیں ایسی نہ ہو کہ اکارت چلی جائیں، اور بے شمار نمازیں لے کر رب العالمین کے حضور وہ حاضر ہو، اور رب العالمین ہے کہ اس کی پوری نمازوں کو اس کے منہ پہ پھینک دے رہا ہے کہ تیری نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں تھی۔ اس خیر خواہی کی وجہ سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے تاکہ ایک مسلمان پورے بصیرت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اور پوری پختگی کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ یہ بات فیصلہ کر لیں کہ جو ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی ہے، اور بس میرے صرف اور صرف امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں انہی پر ایمان لے کر کے آیا ہوں اور انہی کے طریقے پر مجھے نماز پڑھنی ہے۔ رہا مسئلہ علماء کا، تو علماء پہلی بات معصوم نہیں ہیں، البتہ ان کی خدمات سے، ان کے علم سے فائدہ اٹھانا، ان کے علم کا اعتراف کرنا، ان کے تقوی کا اعتراف کرنا، یہ سب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم نہیں ہے کہ ان کی زبان سے کوئی بات نکل جائے وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، ان کے قلم سے کوئی حروف نکل جائیں اسی پر ہماری پوری زندگی جو ہے چلتی رہیں۔ یہ سبحان اللہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حق دیا گیا ہے، اور اس بات پر پورے مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ تو کسی مسلمان کے دل میں ایسی کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے باوجود بھی وہ تعویل کرتا رہے، وہ عمل کرنے کے سلسلے میں آگے پیچھے ہوتا رہے، اور کسی مسلمان عورت کے لیے بھی جائز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ رب العالمین سورۃ احزاب کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی مسلمان، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے باوجود بھی وہ اس سلسلے میں آگے پیچھے ہوتا رہے، تردد، اور بس وہ ابھی سوچتا رہے کہ میں کروں کہ نہ کروں، ابھی فیصلہ کرنے کی طاقت، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مومن مرد، ایک مومن عورت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق سوائے عمل کرنے کے کوئی دوسرا آپشن شریعت میں ایسا نہیں دیا گیا ہے، تو بس اسے عمل کرنا ہی ہے اور کوئی دوسری بات اس کے لیے نہیں ہے۔ ہاں بحیثیت عاقل ہونے کے، عقل مند ہونے کے، دانش مند ہونے کی، چونکہ اللہ رب العالمین نے جانوروں سے ہمیں ممتاز رکھا ہے، ہمارے اندر سمجھنے کی صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، ایسے میں کوئی مسلمان، کوئی مومن اعتراض کے طور پر نہیں، بس اس اعتبار سے تحقیق کے طور پر بات ایسی ہے تو ایسی کیوں کہی جاتی ہے، اب یہ دلیل ہے تو پھر اس دلیل کا کیا ہے، اس حد تک تو یقیناً اسے اجازت ہے، اور پوری چھوٹ ہونی چاہیے، اور پوری طریقے سے اس کا یہ حق ہے کہ پوری طریقے سے فیصلہ کرے اور انتھک کوشش کریں اور پوری کوشش کریں، اور اس کے بعد جو بات اسے کتاب و سنت کے قریب نظر آتی ہوں بغیر کسی مسلک کے جڑے وہ اس پر عمل کر لیں، یقین اس کی نجات کا ضامن ہے۔ البتہ وہ ایک صحیح حدیث پر بھی عمل کرتا ہوں، لیکن اس کی نیت اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ فلاں مسلک سے متعلق ہے، اس وجہ سے میں عمل کرتا ہوں، تو اس اعتبار سے صحیح حدیث پر عمل کرنا بھی اس کے لیے کوئی جو باعث اجر نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک مسلمان کو خالص دل ہونا چاہیے، پورے خلوص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اس پر پوری طریقے سے مان جانا چاہیے، عمل کر لینا چاہیے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے اتنے دنوں سے میں عمل کرتا رہا ہوں، میں خاندان کا بڑا ہوں، میں معاشرے کا بڑا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ کروں گا تو فتنہ ہو جائے گا، میں اس پر عمل کروں گا فتنہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ،
اس طرح کے فتنے ہو جانے سے کہ کل قیامت کے دن یہ سب کے سب اس فتنے سے چھٹکارا دلا دیں گے آپ کو؟ ہرگز نہیں دلائیں گے، سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی نجات کے بارے میں سوچے، یہ سوچے کہ میرا عمل مجھے جنت لے کے جائے گا، میری کمی پیشی مجھے جہنم میں لے کے جائے گی، اسے یہ سوچنا چاہیے۔ اور اس کو اگر اللہ نے کنٹرول دیا ہے تو اپنے گھر والوں کو اس سلسلے میں اسے آمادہ کرنا چاہیے اور دلائل پہ غور کرنے کے لیے انہیں ابھارنا چاہیے۔ بہرحال اسی خاص یعنی مقصد کے تحت یہ نشست آپ مقرر کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے پیش کرنے کے سلسلے میں بھی مخلص بنائیں، افراط و تفرید، زیادتی کے بجائے کمی کے بجائے جو باتیں کتاب و سنت میں ہیں اور جس پر صحابہ اور تابعین نے عمل کیا، خیر القرون کے لوگ، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور آپ کو بھی مجھے بھی اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم کتاب و سنت کے سامنے ہر مسئلے کو لے کر کے عمل کریں اور اسی کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنائیں۔ تو چلیں، سب سے پہلی بات نماز کے سلسلے میں بغیر ابھی کسی اور بات کہے کہ اصل موضوع پر میں آپ کے سامنے آتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کے سلسلے میں سب سے پہلی بات جیسے وضو ہے، وضو کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں اور بہت وسیع موضوع ہے وہ، اس کے بارے میں کئی اور تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ سر دست نماز کا جو مسئلہ ہے، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو نماز ہم پڑھنے جا رہے ہیں، چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ نفل ہو، ہاں، تو اس اعتبار سے سب سے پہلے ہمیں نیت کرنا چاہیے، سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی چاہیے، اور نیت کا تعلق ہمارے دل سے ہے نہ کہ ہماری زبان سے۔ نیت کا تعلق ہمارے دل سے ہے نہ کہ ہماری زبان سے۔ ہم گھر سے نکل کر کے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہی ہماری نیت ہے۔ ہم یہاں کھڑے ہیں، عشاء کی اقامت دی جا رہی ہے، ہم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، عشاء کی اقامت دی جا رہی ہے، آپ جو کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے وہی آپ کی نیت ہے۔ الفاظ کے ساتھ ادا کرنا اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اس اعتبار سے صرف ہمارے دل کا جو عمل ہے وہی نیت ہے۔ بہت سارے لوگوں نے زبان سے الفاظ جو رائج بنا لیے ہیں، روزہ کے لیے الفاظ الگ سے بنا لیے ہیں، یہ سب کے سب جو بدعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک حقیقت سے ایک حقیقت آپ کے سامنے لے کر آنا چاہتا ہوں۔ میں یہ جو کتاب ہے حاشیۃ ابن عابدین، حاشیۃ ابن عابدین، یہ بڑی معروف کتاب ہے، اور احناف کے جو علماء ہیں، مسلک جو حنفی جو مسلک ہیں، اس کی جو بنیادی کتابیں ہیں، فقہی کتابیں، اس میں یہ کتاب در مختار سب سے اہم، سب سے عظیم اور جو ہے سب سے ممتاز کتاب ہے ان کی۔ ہر معاملے میں آپ دیکھیں گے جب وہ کوئی بات کہتے ہیں، کوئی فتویٰ دیتے ہیں، کسی بات کی نقل کرتے ہیں، تو عموماً اسی کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ جو در مختار جو کتاب ہے، جو بڑی عظیم کتاب ہے، اس کی یہ شرح ہے حاشیۃ ابن عابدین۔ یہ تقریباً جو 11 جلدوں میں ہے اور یہ 15 جلدوں میں ہے، یہ کتاب الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس کی یہ دوسری جلد ہے، اس میں نیتوں کے بارے میں ایک حنفی عالم ہے اور احناف کے بالکل ممتاز اور بڑے علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں جو نیت باندھنا ہے، نیت باندھنے کے بارے میں انہوں نے جو لکھا ہے میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ یعنی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 91 اور 92، یعنی صفحہ نمبر 9 پر 1 9 پر 2، صفحہ نمبر 9 پر 1 9 پر 2، اور بات جو ہے باقاعدہ ماشاءاللہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، بالکل واضح بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب ہم کو بھی عطا کی ہے، ہو سکتا ہے احناف کے بڑے بڑے مدارس میں بھی کتاب موجود ہوں، کسی کو اس طرح سے کوئی شبہ ہو تو جا کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس میں یہاں پر قابل غور بات کیا ہے، اس میں دیکھیں در مختار اس کے جو مصنف ہیں وہ لکھتے ہیں والمعتبر فیہا عمل القلب، اس اعتبار سے بولتے ہیں نیتوں کا جو تعلق ہے وہ ہمارے دلوں سے تعلق ہے، اس کا تعلق ہمارے دلوں سے نہ کہ الفاظ سے، اور الفاظ کا کوئی اعتبار نہیں۔ فلا عبرۃ للذکر باللسان، کہ زبان سے کوئی بات کہنا، زبان سے نیت کرنا، اس کا کوئی اعتبار نہیں، یہاں تک تو بات صحیح ہے۔ فلا عبرۃ للذکر باللسان، زبان سے جو اقرار کرنا، زبان سے نیت کرنا، اس کا جو کوئی اعتبار نہیں شریعت میں، اتنی تو بات انہوں نے کہہ دی۔ لیکن چونکہ بات کے جو حنفی علماء ہیں ان کے پاس باقاعدہ زبان سے ادا کرنا، اس کو جو ہے ایک عام سا رواج بنا لیا گیا ہے، کتنی جرت دی گئی، سبحان اللہ۔ یہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں، کوئی جھوٹی بات نہیں، کوئی الزام نہیں، دیکھیں کتنی بڑی بات کریں، سبحان اللہ۔ مجھے پڑھتے ہوئے جو ہے واقعی میرے ہوش و حواس جو گم ہو گئے تھے کہ اتنی بڑی جرت جو شریعت کے مطابق انہوں نے کتنی بڑی جرت کی۔ انہوں نے لکھا ہے، ایک بہت بڑے حنفی عالم ہے القحستانی، انہوں نے لکھا ہے وقیل سنت، یعنی زبان سے اقرار کرنا
اور زبان سے یعنی باقاعدہ الفاظ کی شکل میں کہنا کہ میں عشاء کی 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، میں ظہر کی 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، میں 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے، اس طریقے سے ایسا کوئی زبان سے کہتا ہے، اس تعلق سے کہتے ہیں کہ کہا گیا کہ سنت بھی ہے، کہا گیا کہ سنت بھی ہے، گرچہ کہ احادیث سے ثابت نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا یعنی احبہ السلف او سنہ علماؤنا اذ لم ينقل عن المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم ولا الصحابہ ولا التابعین بل قیل بدعہ۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء نے اس کو پسند کیا ہے، زبان سے کہنے کو، ہمارے علماء نے زبان سے کہنے کو پسند کیا ہے۔ اذ لم ينقل عن المصطفیٰ، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے، ولا الصحابہ، صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے، ولا التابعین، تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے، بل قیل بدعہ، بلکہ اس کو بدعت کہا گیا ہے، لیکن احبہ السلف واحبہ علماؤنا، ہمارے علماء نے اسے پسند کیا ہے، اس لیے کہنا مستحب ہے، بلکہ اسے سنت کہا گیا ہے۔ یعنی اقرار کے ساتھ، اعتراف کے ساتھ کہ صحابہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں، لیکن احبہ السلف اور سنہ علماؤنا، ہمارے علماء نے اس کو جاری کیا ہے، یا جو ہمارے سلف نے اس کو پسند کیا ہے، ہمارے حنفی علماء نے۔ یہ اور بات ہے کہ صحابہ سے، اللہ کے رسول سے، تابعین سے ثابت نہیں۔ اتنی جرأت کے ساتھ انہوں نے اتنی صفائی سے بات کی ہے۔ تو اس اعتبار سے بہرحال کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ زبان سے کوئی باقاعدہ کلمات کہیں نماز کی نیتوں کے لیے، روزے کی نیتوں کے لیے، اس لیے کہ ایک طرف تو انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے جو جرأت کی ہے اس کا جواب تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو دیں گے۔ لیکن جو مسلمان ہوش و حواس کے ساتھ ان کی جرأت کا بھی موافقت کر لے گا، پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا جواب دے لے۔ جہاں تک مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہے، پھر تو اسے کسی طور پر بھی جو ہے زبان سے ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ سب سے پہلا مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ، ایک تو کیا ہے، نماز آدمی انفرادی طور پر پڑھتا ہے، ایک اجتماعی طور پر۔ تو چند ایک ایسے مسائل ہیں جو انفرادی جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس سے ہٹ کر کے اجتماعی طور پر کچھ مسائل آتے ہیں۔ تو اجتماعی طور پر سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ باقاعدہ صفوں کو درست کرنے کا مسئلہ، صفوں کو درست کرنے کا مسئلہ، کس اعتبار سے صفیں درست کرنی چاہیے، کس اعتبار سے صفیں درست کرنی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے کوئی 3 لوگ کھڑے ہو جائیں، کوئی 3 لوگ کھڑے ہو جائیں، آپ ہیں جی جی یہاں بالکل کھڑے ہو جائیں، اپنے پیروں کو صفوں کے پاس رکھیں، لکیر کے پاس۔ ہر نماز میں کہتے رہتا ہوں، ابھی بھی دیکھیں آدھا پیر ادھر ہے، آدھا پیر ادھر ہے آپ کا، جی جی۔ سب سے پہلا جو بنیادی مسئلہ ہے صفوں کو درست کرنے کے سلسلے میں، صحیح بخاری میں اتنی احادیث ہیں صفوں کو درست کرنے کے سلسلے میں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی ساری احادیث ہو جانے کے باوجود بھی صرف اتنی ساری احادیث ہو جانے کے باوجود صرف مسلک کی وجہ سے کہ ہم اس مسلک کے پابند ہیں تو ہم کو بس اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں آتے اپنے کمرے سے، ایسی ہوتی تھی مسجد نبوی، اور یہاں پر عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول کے سیدھا مسجد کو آتے، آنے کے بعد اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے اور اپنا چہرہ لوگوں کی طرف ہوتا۔ ایسے نہیں ہوتا جیسے آج کل کے اماموں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیدھا آ کر کے چہرہ ادھر کر کے کھڑے ہو جاتے، اقامت ہوئی اللہ اکبر، ایسا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کھڑے ہوتے اور اپنا چہرہ اس طرف کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری صفوں میں دیکھتے کہ کون کون آگے پیچھے کھڑا ہے اور کس کس کے پیر کے درمیان جگہ چھوٹی ہوئی ہے، اور پھر پیچھے صفوں کو بھی جا کر کے دیکھتے، حتیٰ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی ہاتھ میں چھڑی لیتے اور پوری صفیں دیکھا کرتے تھے کہ کون کون جو ہے باقاعدہ پیر سے پیر ملا کے کھڑے ہیں اور کون پیر سے پیر ملا کے نہیں کھڑے ہیں، اور کس کے درمیان تھوڑی تھوڑی جگہ باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درمیان میں تھوڑی سی بھی جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا، جیسا کہ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اختلاف پیدا کرنے کے لیے، اتحاد پیدا کرنے کے لیے بڑی بڑی کانفرنس نہیں رکھنا ہے، بلکہ پیر سے پیر ملا لیں گے تو انشاءاللہ اتحاد آ جائے گا، اس لیے کہ اس کی ضمانت اللہ کے رسول نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر سے کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر ملانا چاہیے۔ اگر کندھے سے کندھا اچھے سے مل جاتا ہے تو پیر سے پیر اچھے سے مل جاتا ہے، اگر پیر سے پیر بالکل دور دور رکھیں یقین کندھا سے کندھا بھی نہیں ملے گا، جیسے کہ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ پیر پھیلا کے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کندھا بھی نہیں ملتا ہے اور پورا پیر بھی نہیں ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے پہلے کندھے سے کندھا ملانا چاہیے، پیر خود بخود مل جاتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے پیر خود بخود مل جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے بے شمار احادیث ہیں۔ اب دیکھیں یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری میں ہے کتاب الاذان، صحیح بخاری میں کتاب الاذان، یعنی
اذان سے مراد صرف اذان نہیں بلکہ اذان سے لے کر کے پوری نماز کا طریقہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی میں بیان کیا ہے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 720 حدیث نمبر سے لے کر کے 725 وہاں تک بے شمار حدیثیں امام کئی ایک حدیثیں لے کر کے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں یہ لے کر آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے کہتے اقیم الصف، کہ صفوں کو درست کر لو، یہ کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی آپ کہتے ہیں سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، کہ صفوں کو درست کر لو، اس لیے کہ صفوں کو درست کرنا یہ نماز کو درست کرنا ہے، اگر صفیں درست نہیں ہیں تو پھر نماز بھی درست نہیں، کبھی یہ کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دلچسپی کی ایک اور تعجب کی بات کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ سد الخلل، یعنی جو خالی جگہ ہیں اسے پر کر لو، یعنی کسی طریقے سے بھی خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ خالی جگہ سے مراد یہ ان کے دو پیر کی جگہ نہیں بلکہ ایک مصلی اور دوسرے مصلی کے درمیان کی خالی جگہ، بات واضح ہو رہی؟ پھر اسے پر کر لو سے مراد کیا مطلب ہے؟ دونوں پیر لگا کے کھڑ جائیں گے؟ وہ معنی نہیں ہے اس کا، آدمی کھڑے نہیں پاتا ہے اس اعتبار سے، فطرت کے خلاف ہے وہ، نہ مرد کھڑ سکتا ہے نہ عورت کھڑ سکتی ہے، دونوں پیر ملا کے کتنی دیر کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ فطرت ہی کے خلاف ہے۔ تو پیر سے پیر ملانے کی جب بات آتی ہے تو اپنے پیر نہیں بلکہ ہمارا پیر اور ہمارے بازو کا جو مصلی ہے اس کے پیر سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ کہتے ہیں، انس بن مالک اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحیح بخاری کی روایت ہیں، صرف صحیح بخاری نہیں بلکہ صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، اور اللہ کی قسم یہ جو الزام لگایا جاتا ہے یہ صرف صحیح بخاری نہیں، حدیث کی پوری کتابوں میں چونکہ اس کتاب پر ساری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے عموماً اس کے حوالے دیے جاتے ہیں، اور سنن ترمذی، ابو داؤد میں بعض ضعیف حدیثیں بھی ہیں اس کا بھی بعض لوگ سہارا لے لیتے ہیں، اس لیے عموماً صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا حوالہ دیا جاتا ہے، ورنہ اس طرح کی حدیثیں ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، جب یہ آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کہتے ہیں کہ پیر سے پیر ملا لو، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں کا ہر کوئی اپنے بھائی کے کندھے سے کندھے کو اور اپنے بھائی سے پیر کے پیر کو اچھی طرح چمٹ لیتے تھے، اچھی طرح لگا لیتے تھے کہ درمیان میں کوئی خالی جگہ نہیں ہوتی تھی، جس پر ہم لوگ بھی عمل نہیں کر رہے ہیں، بات واضح ہو رہا ہے؟ ہم لوگ بھی عمل نہیں کر رہے ہیں، نہ کندھے برابر لگتے ہیں نہ پیر برابر لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے آخری انگلی لگانے کے لیے نہیں کہا، سمجھ رہے ہیں جیسے ہم لوگ لگاتے ہیں آخری انگلی، ایسے نہ لگاتے ہیں ہم لوگ، ذرا لگا کے دکھائی کیسے کیسے غلطی کرتے ہیں، سبحان اللہ، بڑا تعجب ہوتا ہے، بارہا کہنے کے باوجود ہر نماز میں کہا جاتا ہے، پھر بھی جو ہے اس تعلق سے کوئی سنجیدگی سے اس بات کو لیتا نہیں، اس طریقے سے کھڑتے نہیں کھڑنا چاہیے۔ آپ لوگ بھی کم از کم 3 لوگ سمجھ رہے ہیں نا، ابھی جس طریقے سے دکھا رہے ہیں آپ کی نماز تو ایسی ہونی چاہیے، تو مکمل پیر سے پیر لگانا چاہیے، ہرگز بھی درمیان میں تھوڑی بھی خالی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ کو معلوم ہوگا، ذرا پیچھے آ جائے آپ لوگ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو لگ بھگ ایک 20 سال کے آس پاس ان کی عمر تھی جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ بصرہ چلے گئے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ بصرہ چلے گئے، اور پوری زندگی انہوں نے بصرہ ہی میں گزاری، اسی لیے انہیں بصری بھی کہا جاتا ہے، پوری زندگی انہوں نے بصرہ میں گزاری، اور ان کا انتقال ہوا 90 پر 3 ہجری کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 80 پر 3 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا، ایک لمبی عمر انہوں نے گزاری۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کیا ہوا، بصرہ سے مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد یہ اس روایت پہ الفاظ پہ غور کیجئے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ جیسے مدینے کو آئے، ان کے ایک شاگرد ہیں بشیر بن یسار، کیا نام ہے ان کا؟ بشیر بن یسار، یہ مدینے کے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ مدینہ آئے، جب وہ آئے تو ہم نے ان سے پوچھا، کیا پوچھا؟ ما انکرتا منذ یوم اعدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اللہ کے رسول کے صحابی میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں لوگ، مدینے کے لوگ، کہ آج جو آپ ایک لمبی مدت کے بعد جو مدینے کو آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں آپ کیا فرق پا رہے ہیں، کون سی تبدیلی آ چکی ہے؟ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، ما انکرت شیئا الا انکم لا تقیمون الصفوف، کہا کہ میں تو کوئی تبدیلی نہیں دیکھتا ہوں اور کوئی الگ سی چیز نہیں دیکھتا ہوں، ساری چیزیں ویسی ہیں، البتہ جو صفیں جو ہم درست کیا کرتے تھے وہ آج آپ لوگ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں، یہ تبدیلی دیکھ رہا ہوں میں، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے صحابی کی نظر کتنی گہری نظر ہوتی ہے اور کتنی کڑی نظر ہوتی ہے، یعنی ایسے نہیں کہا
بلکہ باقاعدہ صاف لفظوں میں کہا کہ بس ایک تبدیلی یہ دیکھتا ہوں اور ایک جو ہے کمی پیشی یہ دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جو باقاعدہ صفوں کو پر کیا کرتے تھے اور پیر سے پیر لگا کے کھڑا کرتے تھے وہ آج آپ لوگوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تراسوم، کہ بالکل ایسے رہو جم کر کے کھڑے ہو جاؤں، جیسا کہ سیسا پگھلائی ہوئی جو دیوار ہوتی ہے ایک اینٹ سے دوسری اینٹ جیسے بالکل ملی ہوئی رہتی ہے ویسے کھڑے ہونے کی تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس عمل میں بھی نہ مرد میں کوئی فرق ہے نہ عورت میں کوئی فرق ہے. عورتوں کی صفیں ہوں ان میں بھی ایسی ہونی چاہیے، نہ کہ عورت بالکل جو ہے اپنا پیر سے پیر ملا کر کے کھڑی ہو جائے اور جس طریقے سے ایک مضحکہ بات، مضحکہ خیز بات، بالکل ہنسنے والی بات اور پچکانا بات جس میں کوئی وزن نہیں کوئی دم نہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ بالکل درمیان میں 4 انگلیوں کا کوئی فاصلہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بتلائی جا سکتی ہے؟ اتنے سارے علماء آج جو زندہ ہیں یہ کہنے والے کہ درمیان میں 4 انگلی ہونی چاہیے، کیا سب مل کر کے ایک حدیث ثابت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ثابت کر سکتے. بالکل بناوٹی بات ہے. اتنے اس کی پختگی کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. میں کوئی ایسے نہیں کہ ہماری مجلس میں اپنے پوری زوردار انداز میں بات کر رہا ہوں. یہ کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہوں کہ ہمارے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، بس 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، بلکہ ایک مصلی دوسرے مصلی اس کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہو کہ بالکل 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے. ذرا فتح الباری نکالیے، لیجیے یہاں آئے دیکھیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کے سلسلے میں ایک اور بات آتی ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں وہ بتلاتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب دیکھتے کہ لوگ باقاعدہ صفیں درست نہیں کر رہے ہیں اور پیر سے پیر ملا کے نہیں کھڑ رہے ہیں تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو جلالت ہے وہ ہر مسلمانوں سے واقف ہے. وہ باقاعدہ چھڑی لے کر کے پیروں کو مارتے تھے، وہ جو پیر سے پیر نہیں ملاتا ہے. بات واضح ہو رہی؟ تو دیکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہو یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ امام کا یہ فریضہ ہے کہ باقاعدہ نماز اس وقت تک شروع نہ کریں جب تک کہ اسے صفوں کے سلسلے میں اطمینان نہ ہو جائے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے امت مسلمہ کے اندر یہ جہالت کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام اتنا قابل نہیں ہوتا ہے، امام اتنا لائق نہیں ہوتا ہے، اور اسے اللہ کا شاید اتنا ڈر نہیں ہے، یا اسے اللہ کے رسول کے حدیثوں کا اتنا علم نہیں ہے، یا وہ علم کی تبلیغ نہیں کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ نرے کے نرے جاہل بنے ہوئے ہیں اور جو ہے لوگوں کے بھولے پن کا اس طریقے سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اگر لوگوں کو حدیثیں کھول کے بتلائی جاتی اور لوگوں کو بتلا دیا جاتا تو یقیناً لوگ پڑھتے اور جو یقیناً ان سے کم سے کم سوال تو کرتے. آپ کو میں نے جو حدیث کے جو نمبر بتلائے ہیں صحیح بخاری کے، یہ ہمارے پاس عربی میں بھی صحیح بخاری ہے، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. جو زبان میں پڑھنا چاہتا ہے ان حدیثوں کے نمبروں کو لے کر کے دیکھ کر کے پڑھ لے. وہ سمجھ رہے ہیں الحمدللہ. اردو میں بھی ہمارے پاس موجود ہے اور انگریزی میں بھی ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. اچھا چلیے، اس کے بعد جب نماز کے ہم شروع ہوتے ہیں، حفصہ جب نماز کی ابتدا ہوتی ہے، ابھی حافظ کا بڑا کام ہے انشاءاللہ، ابھی عملی طور پر آپ کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک تو جیسے آپ کی مرضی، جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلی بات، جیسے ہم نے صفوں کی درستگی کی بات ہو گئی، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کہاں تک اٹھانا چاہیے، ہاتھ کہاں تک اٹھانا چاہیے، یہ ایک مسئلہ ہے. اور جو میں آپ کو بات بتلانے جا رہا ہوں شروع سے لے کر آخر تک، اس میں عورتیں بھی نوٹ کیجئے اور مرد حضرات کو بھی نوٹ کرنا چاہیے. اس میں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. بات واضح ہو رہی؟ اگر کوئی فرق ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً ثابت ہوتا. تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں کیا کہ اس میں عورتوں کے لیے یہ ہے اور مردوں کے لیے یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت دونوں سے یہ بات کہی کہ تم مجھے جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ویسے تم بھی نماز پڑھو. تو اس میں کوئی فرق نہیں مرد اور عورت میں. تو ہاتھ اٹھانے کے سلسلے میں مرد ہو کہ عورت ہو، دونوں کو کندھوں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے. اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. رہا مسئلہ عورتیں یہاں تک اٹھائیں، یہ کسی طور پر بھی ثابت نہیں، اس لیے کہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تو مرد اور عورت اس میں دونوں برابر ہیں پوری نماز کے پورے طریقے میں، کہ ہاتھ ابھی میں 12 نہیں بولوں گا یہ کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک ہی ہے، میں وہی بتانے جا رہا ہوں اور دونوں کو وہی نوٹ کرنا چاہیے، اور بالکل دلائل آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ. تو اس اعتبار سے ہاتھ کو ہم کو کندھوں تک اٹھانا چاہیے، ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا چاہیے. اور بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ شاید سستی ہوگی یا غیر شعوری طور پر نمازیں پڑھ لیتے ہوں گے، بس یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اتنے جھٹکے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ہاتھ اوپر تک جاتے ہی نہیں.
اتنا جلدی جلدی کرتے ہیں، تو پورے اطمینان کے ساتھ ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھانا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں باقاعدہ عنوان قائم کیا ہے، اور انہوں نے جو عنوان قائم کیا ہے باب الی این یرفع یدیہ، کہ نماز تکبیر تحریمہ کے وقت کہاں تک اٹھانا چاہیے، الی این یرفع یدیہ، کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو نماز میں کہاں تک اٹھانا چاہیے، عنوان ہی قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 730/8، حدیث نمبر کیا ہے 730/8، نیچے انگریزی زبان میں بھی ہے اور اردو زبان میں بھی ہے، یہی نمبر ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ کے پڑھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس میں حدیث کیا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ تکبیر تحریمہ جسے بولتے ہیں، جیسے نماز شروع کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور حذو منکبیہ، منکب اس کو بولتے ہیں، حذو منکبیہ یعنی منکب کے بالکل برابر، یعنی کندھوں کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ اور یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد میں بھی حدیث موجود ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حدیثوں کی کتابیں جتنی بھی ہیں تقریباً سب میں نہیں، تقریباً یہ حدیث کی کتاب یہ حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کہ آپ تکبیر رفع الیدین جو کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت یا رکوع کو جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ تو اس میں بھی کسی طور پر بھی نہ اوپر نہ نیچے نہیں ہونا چاہیے، نہ اوپر کی کوئی بات ہے نہ نیچے کی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا چاہیے، کندھوں تک اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد کون سا مسئلہ آتا ہے، ہاتھ باندھنے کا مسئلہ۔ صحیح بخاری میں ہی یہ حدیث موجود ہے، ہاں نہیں کان کو لگانے والی، جیسے کہ میں نے کہہ رہا ہوں نا آپ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک ہاتھ اٹھایا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے ایک بات یہ بھی بتلا دوں، جو بھی سوالات ہیں لکھ کر کے رکھیے، یا تو کاغذ ہو تو اس میں لکھ کر کے رکھیے، موبائل ہو تو اس میں لکھ کر کے رکھیے، درمیان میں پوچھتے رہیں گے، اس کے مزید میں بتاتا رہوں تو پھر ہمارا پورا مسئلہ جو واضح نہیں ہوگا آپ کے سامنے۔ تو جو بھی سوالات ہیں آپ لکھ کر کے رکھیے، وقت ملا تو آخر میں پوچھیں یا تو انفرادی طور پر آپ پوچھ لیجیے انشاءاللہ، میں تو یہی رہوں گا، آپ کبھی بھی پوچھ لے سکتے ہیں اور کتابیں بھی یہی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو اس اعتبار سے جو بھی سوال ہو آپ اپنے طور پر لکھ کر کے رکھ لیا، خواتین بھی ایسی ہی، جو بھی سوالات ہیں لکھ کر کے رکھیے۔ اچھا، جو مسئلہ جو آپ کے سامنے ابھی بتلانے جا رہا ہوں میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نماز میں کہاں تک اٹھایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کی 740، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 740۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا ہے باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، کہ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا اور نماز میں، یہ عنوان امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال 80/6 ہجری کو ہوا، بہت ایک لمبی مدت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا لگ بھگ۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان یضع الرجل یؤمرون كان الناس يؤمرون ان یضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی لوگوں کو اس بات کا حکم دیا، اور لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر، یہ تو اردو زبان کا ہوا، عربی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ذراعہ الیسری، کہ اپنے عربی زبان میں ذراع یہاں تک بولتے ہیں کوہنی تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اپنے پورے ہاتھ کو اس پورے ہاتھ پر رکھے، سمجھ رہے ہیں، یعنی اس پورے ہاتھ کو یہاں تک کوہنی تک عربی زبان میں ذراع کہا جاتا ہے، ذراع عربی زبان کا لفظ ہے اور وہ پورا یہاں تک کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے پورے ہاتھ پر رکھا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں آپ کا ہاتھ کہاں تک جاتا ہے، ہر ایک پریکٹیکل کر کے دیکھیے۔ حافظ صاحب سب سے پہلے آپ کہاں تک نیچے جاتا ہے، دیکھیں ہاتھ آپ کا، جی اتنی دور تک جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث سے
اگر کوئی دلیل پکڑے کہ سینے سے نیچے باندھنا چاہیے تو بس اتنا ہی جا سکتا، اس سے نیچے تو اس کا ہاتھ نہیں جا سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذراع کو اس ذراع پر رکھنے کا حکم دیا۔ اب رہا مسئلہ وہ جگہ کون سی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھنے کا حکم دیا، اس کی وضاحت تو صحیح بخاری میں نہیں ہے اور صحیح مسلم میں بھی نہیں ہے۔ اس کی جو وضاحت ہے مسند احمد میں اس کی وضاحت ہے، اور صحیح ابن خزیمہ اس میں بھی اس کی وضاحت ہے۔ البتہ یہ دو حدیثوں کی کتابیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، اس کی وضاحت سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور وہ حدیث کی کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ صحیح سنن ابی داؤد ہے، سنن ابی داؤد اس کا حدیث نمبر ہے 750 پر 9، 750 پر 9۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتلایا گیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنى علی یدہ الیسرى ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے اور مضبوطی سے اس کو پکڑ لیتے اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل بتلایا گیا کہ علی صدرہ، کہ آپ اس مضبوطی سے پکڑنے کے بعد اس کو اپنے سینے پر رکھا کرتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے نماز میں ہاتھ باندھنے کا، مسند احمد کی بھی حدیث ہے اور اس حدیث کو بھی محدثین نے یعنی اسے حسن درجہ بولتے ہیں، وہ ایک اصطلاح ہے محدثین کی جو قابل عمل حدیث ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی جو حدیث موجود ہے وہ بھی سند کے اعتبار سے حسن درجہ کی حدیث ہے۔ چونکہ وہ حدیثوں کی کتابیں ہمارے پاس سر سے مسجد میں ہے ہی نہیں، بلکہ بنگلور میں بھی شاید کسی کے پاس یہ کتاب مل جائے تاکہ ہم آپ کو کھول کر کے بتلائیں، لیکن چونکہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے میں حوالے کے طور پر بتلا رہا ہوں کہ صحیح ابن خزیمہ اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، اور چونکہ سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے اس لیے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھ کر کے سنائی ہے۔ تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہی ہاتھ باندھا ہے، اور رہا مسئلہ یہ کہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر یا نیچے یا بالکل ناف کے نیچے، اس اعتبار سے بھی کوئی حدیثیں ہیں کیا؟ وہ حدیثیں اس درجہ کی نہیں ہے جس پر عمل کیا جائے، اس لیے کہ محدثین نے ان حدیثوں کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے جس میں ناف کے نیچے باندھنے کی سلسلے میں بات آئی ہو۔ خود سنن ابی داؤد میں وہ روایت موجود ہے، بس آپ کی صفائی کے لیے میں حدیث پیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ، اور اس میں یہ بھی بتلا دیتا ہوں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان دو محدثین نے اس حدیث کے سلسلے میں کیا حکم لگایا ہے، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک مسلمان کو ہاتھ باندھنے کے بعد ناف کے نیچے رکھ لینا چاہیے۔ دیکھیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان سے یہ بات مروی ہے، یعنی ان سے کون سنا اس کا ثبوت نہیں ہے، اور اس روایت میں بھی محدثین نے زبردست کلام کیا ہے۔ سب سے پہلی بات سر وہ روایت سن لیجیے، سنن ابی داؤد اس کا حدیث نمبر ہے 756، حدیث نمبر کیا ہے 756۔ اس میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بات مروی ہے کہ انہوں نے کہا السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھیں اور تحت السرہ ناف کے نیچے رکھے، ایک روایت سنن ابی داؤد میں آتی ہے۔ لیکن اس کے بعد امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں جو راوی ہے عبد الرحمن ابن اسحاق ایک راوی ہے، اس کے سلسلے میں محدثین نے اس کے ضعیف ہونے کے سلسلے میں اتفاق کیا ہے۔ پھر اس کے بعد امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمعت احمد بن حنبل، امام ابو داؤد کہتے ہیں رحمہ اللہ میں نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سنا، اور یہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ سمعت احمد بن حنبل یضاعف عبد الرحمن ابن اسحاق الکوفی، میں نے احمد بن حنبل سے سنا کہ وہ اس حدیث کا جو راوی ہے عبد الرحمن ابن اسحاق، اس راوی کو بالکل ضعیف کہا کرتے تھے۔ اور یہاں پر ایک اور اس کی کتاب ہے، سب سے نیچے کی کتاب نکالی تقریب التہذیب، یہ جو کتاب ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، یہ جو معروف 6 کتابیں ہیں ان میں کون کون راوی ہیں، جتنے بھی راویوں کے نام ہیں لگ بھگ 10,000 راویوں کے نام ہیں، کتنے 10,000، ان سارے راویوں کا اس کے اندر خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ کون کس دور کے ہیں،
وہ درجہ کس درجے کے محدث ہیں، ان سے روایت لی جا سکتی ہے کہ نہیں لی جا سکتی ہیں، اگر لی جا سکتی ہے تو کن شروط پر، وہ ساری چیزیں اس کے اندر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ تو اس میں عبد الرحمن ابن اسحاق، میں جب تک آگے بڑھوں آپ عبد الرحمن ابن اسحاق معلوم ہے کیسے کھلنا ہے حروف تہجی کے اعتبار سے، عبد الرحمن ابن اسحاق الکوفی، اس کے تعلق سے محدثین نے اس کے ضعیف ہونے پر جو باقاعدہ اتفاق کیا کہ یہ راوی بالکل ناقابل اعتبار ہیں، ان سے روایتیں نہیں لی جا سکتی ہیں، اور اس کتاب پر بھی پورے اہل علم کا اتفاق ہے، اس کتاب پر بھی کہ اس میں جس راوی کا جو حکم لگایا گیا ہوگا باقاعدہ محدثین کے ہاں اس کا معیار ہے اور اسی بیس پر راویوں کو پرکھا جاتا ہے۔ تو نہایت عظیم کتاب ہے جو بھی ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، تقریب التہذیب اس کا نام ہے، تقریب التہذیب۔ اس میں عبد الرحمن ابن اسحاق الکوفی اس راوی کو بھی ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ سینے پر باندھنے کا ہی ہے جو صحیح عمل ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک مسلمان کو کسی طور پر بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ اتنی بڑی تعداد ہے، میجارٹی ہے، میں اتنے دنوں سے کر رہا ہوں، ان کو نہیں معلوم ہے کیا، ان کو نہیں معلوم ہے کیا، رہنے دیجیے، آپ کو تو معلوم ہو گیا ہے، البتہ آپ جا کر کے پوچھ تو سکتے ہیں کہ یہ بات بھی آ رہی ہے، یہ بات بھی آ رہی ہے، صفائی کیجیے، خلاصہ کیجیے، جا کر کے بتلا تو پوچھ تو سکتے ہیں، لیکن آپ پر دروازے بند ہیں، کوئی بولنے والا نہیں، آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں۔ اگر کوئی سمجھانے والا ہے واقعی تو واقعی بڑی جو ہے خوشی کی بات ہے کہ اس دور میں بھی ماشاءاللہ ہر جگہ سے احادیث کو سمجھانے کا جو ہے ماحول ہے، ورنہ آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے گی کہ باقاعدہ آپ سوالات پہ سوالات کریں اور آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے اور آپ کو دکھایا جائے کہ ہاں یہ روایت قابل اعتبار ہے اور یہ روایت ناقابل اعتبار ہے۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی ہے سینے پر باندھنے کی، وہ محدثین کی ایک بڑی تعداد کے پاس بالکل قابل اعتبار روایت ہے۔ رہا مسئلہ نیچے ہاتھ باندھنے کا، وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ایک تو اس حدیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ خود علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان سے سینے پر باندھنا بھی ثابت ہے اور صحیح سند کے ساتھ۔ امام طبری رحمہ اللہ، ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر طبری کے نام سے، لگ بھگ 10 جلدوں میں فی الحال چھپی ہے۔ اس میں سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ونحر کی تفسیر میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ونحر یعنی فصلی لربک، تم تمہارے رب کے لیے نماز پڑھو، ونحر اور قربانی دو، ونحر اور قربانی دو۔ چونکہ نحر اس کو بولتے ہیں، نحر کس کو بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں یعنی یہ مجھے نہیں دکھلا رہا ہوں، اونٹ کا جو حصہ ہوتا ہے نا، اونٹ کی جو گردن ہوتی ہے، اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے کہ نہر کیا جاتا ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، گائے کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا بلکہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے فصلی لربک، تم تمہارے رب کے لیے نماز پڑھو، ونحر اور قربانی دو۔ ایک معنی یہ لیا گیا ہے چونکہ اونٹ کو اس کی گردن ہی پر جو ہے نہر کیا جاتا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا اس آیت کی تفسیر میں کہ فصلی لربک، تم تمہارے رب کے لیے نماز پڑھو، ونحر اور سینے پر ہاتھ باندھو۔ یہ تفسیر طبری میں باقاعدہ ایک نہیں بلکہ کئی روایتیں انہی سے ثابت ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے۔ تو کیا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی جو صحیح حدیث ہے جس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی بات ہے وہ قابل اعتبار ہے، یا ان کے تعلق سے جو یہ ثابت ہے کہ نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے جو کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے وہ بات لی جائے گی؟ ایک ہی صحابی ہیں، دو باتیں ان سے مروی ہیں، تو کیا کون سی بات لی جائے گی؟ وہی بات لی جائے گی جو سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے وہ بالکل ناقابل اعتبار ہے، اور نہیں کوئی اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ بات ریکارڈ بھی کی جا رہی ہے اور میں نے حوالہ بھی دیا ہے الحمدللہ۔ تو اس اعتبار سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سینے پر ہاتھ باندھنا یہ تو ثابت ہے، نیچے باندھنا اس تعلق سے احمد بن حنبل اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ ان لوگوں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہو گیا۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد پھر کون سا مسئلہ شروع ہوتا ہے جی؟ آمین۔ آپ کیسے اللہ اکبر آمین بولیں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ سے پہلے ثنا کیسے پڑھیں گے؟ ثنا سبحانک اللہم۔ ثنا دراصل دعا کا نام ہے اور وہ دعا کا نام بھی باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، ایسا نہیں۔ ثنا اصل میں تعریف کو بولتے ہیں، یعنی چونکہ وہ دعا میں صرف اور صرف اللہ کی تعریف ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس لیے اسے ثنا کہا جاتا ہے۔ لیکن لوگ چونکہ علم کم رہتا ہے اس لیے رکعت باندھتے ہی ثنا سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، تو اس اعتبار سے ثنا سبحانک اللہم نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال رکعت باندھ لینے کے بعد سب سے پہلے دعا پڑھنا چاہیے، سب سے پہلے دعا پڑھنا چاہیے، اسے حدیث کی زبان میں دعاء الاستفتاح کہا جاتا ہے، یعنی نماز کو اوپن، یعنی نماز ابھی جو شروع ہو رہی ہے اس سلسلے میں جو دعا پڑھی